ساتھ کھیلنا اور کھلانا، یہ آخری اگزامپل ہمیں یونس خان کی ملتی ہے. اس کے بعد تو پھر آپ کو وہ چیز دکھ ہی نہیں رہی ہے نا. ابھی آپ نے سلمان علی آغا کی بات کی، ریسنٹلی وہ یہ کام کرتے رہے ہیں کہ وہ ٹیل کے ساتھ کھیل لیتے ہیں. ادروائز مجھے تو کوئی ایسا پلیئر دکھائی نہیں دیتا جو کانفیڈنٹ ہو، خود بھی رن کرے اور ٹیل سے بھی رن کروائے. بالکل درست کہا آپ نے، اور اس کی بیسک وجہ کہ جب آپ کا مڈل آرڈر اسٹرانگ تھا، اس کی بیسک وجہ تھی اسٹرانگ ہونے کی. کیونکہ آپ اگر ظہیر عباس سے پاکستان کی سٹوری شروع کریں اور ابھی تک آئیں آپ یونس خان تک، تو اس کے بعد سلمان علی آغا بھی بہت حد تک انہوں نے پاکستان کو سپورٹ کیا مڈل آرڈر میں. تو ان کو اگر آپ جو پہلے ٹاپ کے ہیں ان کی دیکھیں فرسٹ کلاس کی پرفارمنس، کسی کے 100 فرسٹ کلاس میچز ہیں، کسی کو 150 ہیں، وہ ریپیٹیٹیولی فرسٹ کلاس کرکٹ میں ان کو ایکسپوجر بھی ہے، ایکسپیرینس بھی ہے، سچویشن کے کس طریقے سے ہینڈل کرنا، ٹیل کو کس طریقے سے ساتھ لے کے چلنا ہے اور مشکل کنڈیشن سے اپنی ٹیم کو کیسے باہر نکالنا ہے. مگر یہ پچھلے میں 5-6 سال سے کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ لائکنگ اور ڈس لائکنگ کا جو کلچر ہے مڈل آرڈر میں اور نیچے، اس سے تباہ کیا ہوا اصل میں پاکستان کی کرکٹ کو. کہ جب آپ کے پیچھے کوئی بیگ میں رنز نہیں ہوتے، آپ کے پاس فرسٹ کلاس کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا، آپ نے کوئی 50-60-100 فرسٹ کلاس میچز نہیں کھیلے ہوتے، اور وہاں پہ آپ نے 3-4 سیزن میں پاکستان کی فرسٹ کلاس کرکٹ میں ٹاپ سکور نہیں کیا ہوتا، تو آپ کو اسٹریٹ اوے لائکنگ ڈس لائکنگ پہ، جی یہ مجھے پسند ہے، یہ فلانے سلیکٹر کو پسند ہے، یہ فلانے چیف سلیکٹر کو پسند ہے، یہ فلانے ریجن کا، اس کو ٹیم میں لے آؤ. تو جب وہ آتے ہیں تو پھر کام خراب ہوتا ہے، کیونکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے سچویشن کو ٹیکل کیسے کرنا. وہ ناموں پہ اور لائکنگ ڈس لائکنگ پہ آتے ہیں اور اس طرح پاکستان کی ساری جو پوزیشن ہے اس کو ڈاواڈول کر دیتے ہیں. اچھا، رضوان از سچ اے سیزن کیمپینر، اتنے عرصے سے کھیل رہے ہیں اور ابھی ریسنٹلی ان کی پرفارمنس بھی اچھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ پرفارمنس نہیں ہے، ان کے ایوریجز بڑے کمال کے جا رہے ہیں اس وقت ٹیسٹ میں. لیکن کیوں وہ ٹیل کے ساتھ اس طرح سے نہیں کھیل پاتے؟ کیا شاٹس کی کمی ہے ان کے پاس؟ یہ ان کا ایک ہینڈی کیپ بن جاتا ہے؟ واٹ از دا ریزن؟ دیکھیے، رضوان کے بارے میں آپ اس لیے کوئی زیادہ ان پہ کرٹیسائز نہیں کر سکتے کیونکہ ایک ہی پاکستان کے پاس پلیئر ہے جن کی 45 پلس ایوریج ہے ٹیسٹ کرکٹ میں، تو اور اس کے بعد کنسسٹنٹ پرفارمر بھی ہے. وہ رسپانسبلٹی ڈال سکتے ہیں کہ کل آپ کسی نئے پلیئر کو فرسٹ کلاس سے لائیں گے ٹیم کے اندر تو وہ آپ کو ایک دم 10ویں پوزیشن سے آپ کو 5ویں پہ لے جائے گا. تو یہ انہی کی رسپانسبلٹی ہے، جو بابر اعظم ہے، سلمان علی آغا ہے، جو آپ کا یہ شان مسعود ہے، امام الحق ہے، جن کو کافی عرصہ ہو گیا پاکستان ٹیم کے ساتھ ہے، رضوان ہے، کہ ان پہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اور پاکستان کرکٹ نے بے تحاشا انویسٹ کیا ہوا ہے. تو اب ان کو شتر مرغ کی طرح اپنی گردن کو نیچے نہیں چھپانا چاہیے، بلکہ سامنے آ کے فرنٹ سے لیڈ کر کے پاکستان کرکٹ کو اپ لفٹ کرنا چاہیے. اگر یہ نہیں کر سکتے، اگر پاکستان ان کی ہوتے ہوئے 9ویں یا 10ویں رینکنگ پہ نیچے جا رہا، تو پھر آپ جگہ چھوڑیں، پھر نئے لڑکوں کو چانسز دیں اور خالی کر کے تھینک یو کریں اور کسی اور طرف جائیں. پرابلم رؤوف از دیٹ کہ ہم بات تو کر لیتے ہیں نئے لڑکوں کی، لیکن وہی آپ کی والی بات نا کہ نو بڈی از انٹرسٹڈ ان 4 ڈے کرکٹ. آپ یہاں پہ اتنا اس پہ دھیان ہی نہیں دیتے کہ آپ کے پاس آپشنز کی کمی ہو رہی ہے، ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، آپشن کریٹ نہیں ہو پا رہا. کہ آپ جس کی بات کرتے ہیں اس نے کسی نے 2 فرسٹ کلاس میچ کھیلے ہوں گے، کسی نے 6 فرسٹ کلاس میچ کھیلے ہوں گے، پھر ہم ہی کہہ رہے ہوں گے کہ ہم ٹو ارلی لے آئے. تو یہاں تو آپشن کا ایک مسئلہ ہو رہا ہے نا. مجھے جتنا یاد پڑتا ہے، اگر پاکستان کبھی 200 پہ 3 یا 200 پہ 4 ہوتا تھا تو پھر 450-500 پہ ہی جاتا تھا. یہ تھوڑی ہوتا تھا کہ آپ 197 for 3 سے آپ 282 پر آل آؤٹ ہو گئے. دیکھیے، بالکل یہ ایسا ہوگا، اور میں پچھلے 8-10 سال سے یہی دیکھ رہا ہوں کہ جب سے پی ایس ایل شروع ہوئی ہے تو جو آپ کے سلیکٹرز بنتے ہیں، جو آپ کے نیشنل کرکٹ اکیڈمیز میں جو ہیلم آف افیئرس پر آپ کے لوگ فائز ہیں، جن کو یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ڈیولپمنٹ کا کام کرے، پاکستان کو لڑکے اسٹیبلش کر کے دیں، ڈومیسٹک میں لڑکوں کو کام کر کے دیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ اگر وہ کوئی اچھا بیٹسمین جس کی ٹیکنیک اچھی ہے اس کو دیکھتے ہیں تو اس کو پھر وہ اوبلائز کر دیتے ہیں، اپنی جو آپ کی فرنچائز کی ٹیم ہوتی ہے پی ایس ایل کی، اس میں لے کر چلے جاتے ہیں. تو پھر ایک ٹوٹل مائنڈ ہی شفٹ ہو جاتا ہے بچے کا، کہ بجائے کہ وہ فرسٹ کلاس کے 10-11 میچ کھیلے 3 مہینے میں، جس میں اس کو 2 لاکھ روپے وہاں پہ ملے گا پورے سیزن کا، جس میں وہ ایک بیٹ بھی نہیں خرید سکتا، اور وہاں سے جب وہ دیکھے گا میں فرنچائز میں 10 دن کے اندر میں 2-3-4 کروڑ روپیہ کما رہا ہوں، تو وہ کون بچہ پھر وہ وہاں پہ جا کے اپنی ٹیکنیک پہ واپس جا کے کام کرے گا؟ وہ پھر جس کی ٹیکنیک اچھی ہے وہ بھی دوبارہ سلاگنگ پہ چلا جائے گا، ہارڈ ہٹنگ پہ چلا جائے گا. تو یہ مائنڈ سیٹ ڈالا بیسیکلی کس نے ہے؟ وہی لوگوں نے ڈالا ہے جو ہیلپ آف افیئرس پر فائز رہے ہیں پچھلے 5-6 سال سے اور ابھی کرنٹلی ہے. تو یہ بیسیکلی تو ان پہ رسپانسبلٹی آتی ہے، ان کو سامنے آ کے جواب دینا چاہیے کہ آپ کے پاس کیوں ٹیکنیکلی ساؤنڈ پلیئرز نہیں ہیں، مڈل آرڈرز آپ کے پاس کیوں نہیں ہیں. لیکن اب جو یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ اب ٹیسٹ کرکٹ کو پرائیورٹی دی جائے گی اور 4 ڈے کھیلنا امپورٹنٹ ہوگا اور اب کانٹریکٹس اس حساب سے بنیں گے اور الگ کرنے کی کوشش کی جائے گی پلیئرز کو آئیڈینٹیفائی کر کے،
क्या ये आपको लगता है कि सिर्फ बातें हैं या इस पे काम होगा, और अगर ऐसा होगा तो क्या इससे फायदा होगा? देखिए, सबसे पहले तो जो बेसिक चीज़ क्या होती है कि यही लोग हैं जो पिछले 10-15 साल से सिस्टम को रन कर रहे थे। पहले ये अपने जो फेलियर्स हैं, उन पे माफ़ी मांगे कौम से सामने आके कि हमसे ये ब्लंडर हुए हैं, हमने ये गलती की है, हमसे पूरा पाकिस्तान क्रिकेट का ढांचा है, उसको बर्बाद करने में हमारा मरकज़ी किरदार रहा है। तो उसके बाद फिर आके अपना नया एक रोड मैप दे के हम अब ये करने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि हमें तो क्लैरिफिकेशन नहीं है कि 1 साल के बाद ये सिस्टम चलेगा कि नहीं चलेगा। मैं तो हर साल देख रहा हूँ, हर साल आपके डोमेस्टिक का सिस्टम चेंज हो जाता है, हर साल आपके रीजन का सिस्टम चेंज हो जाता है, आपका अंडर 19 सिस्टम चेंज हो जाता है, आपका बिल्कुल सही बात है। डिपार्टमेंटल सिस्टम चेंज हो दुनिया जाता में है। कहीं नहीं होता आपके हर सारे साल सिस्टम तब्दील। हाँ, बिल्कुल, और ये इस तरीके से चल रहा है। तो पहले देखिए, सबसे पहले आप अपनी गलती पे माफी मांगे और उसके बाद फिर कहें कि रोड मैप दें अगले 5 साल का या 10 साल का, क्या हमने ये सिस्टम बनाया है, हमने ये सिस्टम फलाने की मुशावरत से बनाया है, इसमें सारे स्टेक होल्डर साथ शामिल हैं, इसमें ये क्रिकेट की भलाई होगी, ये वेलफेयर होगी, आप पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट को ऊपर लेकर जाना चाह रहे हैं, वाइट बॉल क्रिकेट को हम इस पोजीशन पे रखना चाह रहे हैं कि वर्क लोड मैनेजमेंट प्लेयर्स की इस तरह करने चाह रहे हैं, फिजिकल फिटनेस इस तरह करना चाह रहे हैं। तो हर प्लेयर का पेरियोडाइजेशन प्लान सामने ला कर दें कि हमारे प्लेयर की जो फिजिकल फिटनेस है उसको इन पैरामीटर पर जांचेंगे हम। और फिर जो टेक्निकल पार्ट्स हैं जो पिछले 15-20 फास्ट बॉलर आपके सिस्टम से आउट हुए हैं इंजरी की वजह से, हमसे ये गलतियां आई हैं, इस वजह से वो आउट हुए हैं, इस वजह से उनके कैरियर खत्म हुए हैं, और जो करंट है हम उन पर ये काम करेंगे तो फिर कुछ समझ आएगी, अदरवाइज तो आप बातें ही कह सकते हैं। बिल्कुल सही है। थोड़ा पाकिस्तान की बॉलिंग की तरफ आते हैं और फिर अब हमें यहाँ से जाना क्या है उस पर आपसे फाइनल थॉट्स लेंगे। खुर्रम शहजाद का कहना था कि जो विकेट पर बॉल मिली और हमारा प्लान था अच्छी लेंथ पे बॉलिंग कराने का, यहाँ पे बैटिंग भी हो रही थी, जब आएंगे वापस तो अच्छे रन्स बनाने की, बैटिंग करने की कोशिश करेंगे।